بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ بہتر تفہیم کے لیے متن میں موجود حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے بچوں کو بتائیں کہ ہم دوسروں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ میں دوبارہ اس کا ذکر کر دیتا ہوں حدیث مبارکہ کا۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کی آپ وضاحت بچوں کے لیے ضرور کیجیے گا، ان کو بتائیے گا کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کے جذبات کو کیسے مجروح کر سکتے ہیں اور انہیں کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بات ایسی نہ کریں جس سے سننے والوں کو تکلیف ہو، ہم کوئی کام ایسا نہ کریں، بلکہ اس کی ایک تشریح تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ویسے تو ہم کوئی کام ایسا اپنے ہاتھوں سے نہ کریں جس سے کسی دوسرے کا نقصان ہو یا کسی دوسرے شخص کو تکلیف پہنچے، لیکن اس کی ایک آخری شکل جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ آپ بڑی وضاحت سے بچوں کو بتائیے کہ یہ نوبت قطعی طور پر نہیں آنی چاہیے کہ ہمارا ہاتھ کسی پر اٹھے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے پھر اس پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ غصہ اگر زیادہ آ گیا تو ہم اس کو مار سکتے ہیں۔ اور میں جب اس حدیث مبارکہ کے ترجمے پر غور کر رہا تھا محترم ٹیچر، تو مجھے ایک ریسرچ میرے ذہن میں آئی۔ دیکھیں احادیث میں کیسی کیسی دانش کی باتیں ہیں جو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں، اور آج 1400 سال بعد جدید ریسرچ انہی باتوں کو کنفرم کر رہی۔ وہ ریسرچ میں لنک کر رہا تھا یہ ہاتھ کے حوالے سے، ہاتھ اٹھنے کے حوالے سے۔ وہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو غصہ آنے کی صورت میں اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ اب بے شک یہ بات بچوں کو بتا دیں، انہوں آج کل کے بچوں کو بلڈ پریشر کا پتہ ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے تو بلڈ سب سے پہلے غصے کی حالت میں رش کرتا ہے، تیزی سے جاتا ہے خون ہاتھوں کی طرف، اور یہی وجہ ہے کہ غصے میں، شدید غصے کی حالت میں سب سے پہلے اگر انسانی جسم کا کوئی عضو حرکت میں آتا ہے تو وہ ہاتھ ہے، ہاتھ ہی اٹھتا ہے۔ اور دیکھیں حدیث مبارکہ میں جو بات، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ امکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ ہاتھ اٹھ سکتا ہے، اور اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھائیں۔ اور دیکھیں حدیث مبارکہ میں جو بات، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ امکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ ہاتھ
سے اگرچہ بہت سے نقصان ہم پہنچا سکتے ہیں دوسروں کو، مگر سب سے جو ایک خاص نقصان ہے وہ یہی ہے کہ ہاتھ دوسروں پہ اٹھ جاتا ہے۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔